بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن حضرت نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ 10 محرم الحرام جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالف پارٹی نے بلایا بات چیت کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے، دھوکہ دے کر بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کل 72 آدمیوں کے ساتھ نکلے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کربلا کے میدان میں۔ وہاں آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ حضرات بات چیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ جنگ اور لڑائی کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور لڑائی کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالف پارٹی کی جو فوج تھی، لشکر، دشمنوں کے لشکر کے سامنے مختصر تقریر کی اور یہ تقریر کی کہ اے کوفہ والو، میری بات سنو، جلدی مت کرو، میرے یہاں آنے کی حقیقت کو سمجھو۔ اور کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے لے کر فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے مجھے لمبی لمبی چٹھیاں اور لمبے لمبے خطوط اور لمبے لمبے خط لکھ کر ضد کر کے مجھے یہاں نہیں بلایا ہے؟ تو وہ حضرات نے بالکل سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہارے پاس کوئی ایسی خبر اور کوئی ایسی چٹھی اور کوئی خط بھیجا ہی نہیں، آپ تو خود ہی آئے ہیں گویا لڑنے کے لیے، یوں ان لوگوں نے کہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک درد مندانہ انداز میں ان لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ ان پر تو اس تقریر کا کوئی اثر ہوا ہی نہیں، دشمنوں کو اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے۔ ان کی تقریر کا اثر ان کے 72 ساتھیوں کے خیموں میں گیا اور لوگ رونے لگے۔ 72 آدمی جو اپنے ساتھی تھے، لوگ رونے لگے۔ رقت آمیز تقریر کو سن کر ایک گویا طوفان برپا ہو گیا، آہوز زاری کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو خاموش کیا، خاموش رہنے کا حکم کیا کہ خاموش ہو جائیں۔ دشمنوں کے اوپر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہاں، دشمنوں کے لشکر میں سے 2 آدمی، ایک کا نام ہے حر بن یزید اور دوسرے کا نام ہے یزید کندی، یہ دونوں پر اس کا اثر ہوا۔ وہ دونوں دشمنوں کی جماعت سے نکل کر امام حسین کی جماعت میں آ گئے۔ بس یہ بات چیت چل رہی تھی کہ دشمنوں کے لشکر میں سے کسی نے، جس کا نام آتا ہے عمرو بن سعد، اس نے کمان اٹھا کر پہلا تیر پھینکا اور پھینک کر گویا یوں کہا کہ اب لڑائی شروع کر دو، بات چیت نہیں کرنا ہے، لڑائی کرو۔ 10ویں محرم جمعہ کا دن یہ چل رہا ہے۔ دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنی طرف سے لڑائی کا جواب نہیں دیا بلکہ اس کا دفاع کرتے رہے۔ پھر دوپہر کے بعد لڑائی نے شدت اختیار کر لی، لڑائی شروع ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے بھی جواب دینا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے کچھ صحابیوں کا اور ساتھیوں کا انتقال ہونا، شہید ہونا بھی شروع ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی لڑنا انہوں نے شروع کیا اور جس طرف بھی جاتے تھے دشمنوں کو سلا ہی دیتے تھے بالکل، مگر دشمن اتنے زیادہ تھے کہ پھر دوبارہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیتے تھے، بھیڑ لگا دیتے تھے۔ لڑتے لڑتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن ان کو بالکل مارنے کی اور شہید کرنے کی کسی کو ہمت ہوتی ہی نہیں تھی، کیونکہ نواسۂ رسول ہیں۔ آخر کار بہت دیر ہو گئی
تو آخر کار شمر نام کا ایک آدمی تھا، شمر، وہ جھنجھلایا اور آواز دی، اس نے زور سے اعلان کیا، تو سنان بن انس نام کے، سنان نام کا ایک آدمی تھا، وہ آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امام حسین کو نیزہ مارا اور زمین پر، جس کی وجہ سے آپ گر گئے۔ لیکن پھر بھی کوئی آدمی آگے نہیں بڑھا، نواسۂ رسول کو مارنے کے لیے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی آگے نہیں آیا۔ اسی سنان آدمی نے ایک اور زبردست حملہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک پر نیزہ کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 آدمیوں نے جام شہادت نوش کر لیا، 72 کے 72 آدمی شہید ہو گئے، اور دشمنوں کے بھی آدمی شہید ہوئے تھے۔ دشمنوں کے 88 آدمی شہید ہو گئے تھے۔ یہ حسینی قافلے کی عورتوں اور بچوں کو قید کر کے بھی لے گئے تھے۔ جب وہ لڑائی کے ختم کے بعد دوسرے دن پہنچے ہیں اپنے گاؤں، اپنے علاقے میں، کوفہ میں، تو دشمنوں کی جماعت کو دیکھ کر کوفہ والے لوگ باہر آ گئے اور ان پر پھٹکار برسایا کہ تم لوگوں نے بہت غلط کیا، نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کو آپ نے قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ آپ ان کی عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی ان پر پھٹکار برسایا تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والے حضرات ہیں، یعنی ہم لوگ جو ان کے نام لیوا ہیں، اور خاص کر 10 محرم کو واقع کربلا اور اس کے اوپر جو چیزیں پیش آتی ہیں، اس کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والے اور ان کی زندگی سے نصیحت ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیشہ حق کے لیے جان اگر دینا پڑے تو جان دے دیں گے، حق کے لیے ہم منہ نہیں پھیریں گے۔ جیسے کہ آپ نے میدان جنگ میں سخت موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑی، حضرت امام حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، دشمن کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو تیار تھے۔ اسی طرح جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بن پڑا، سامنے والوں کو سمجھاتے رہے، لڑائی میں آپ نے پہل نہیں کی، تو ان کی محبت کا دم بھرنے والے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوڑیں، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے مخالف کو سمجھانے کی، اپنی مخالف پارٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ 10 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی، تو اس دن ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے، مرنے والے اور شہید ہونے والے تمام ساتھیوں کے لیے جہاں تک ہو سکے ایصال ثواب خود بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کا شوق دلانا چاہیے۔ یہی چیزیں صبر و سکون کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ رونے، پٹنے، چیخنے، چلانے اور آہو واویلا کرنے کو تو خود حضرت امام حسین نے بھی پسند نہیں فرمایا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی تھی، تو ان کے 72 ساتھیوں میں رونے کی آوازیں آنے لگی، تو آپ نے، حضرت امام حسین نے ان کو روک دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سادہ مزاج کے آدمی تھے، یہاں تک کہ غلاموں، نوکروں اور ادنا درجے کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت ہی خندہ پیشانی سے ہنستے چہرے آپ پیش آتے تھے۔ آج ہم مسلمان اگر ان کی کامل اتباع کر لیں تو دنیا ہمیں قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوری بات جو میں سنایا ہوں، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے محرم اور عاشوراء اور کربلا کی حقیقت۔ اس کتاب کے حوالے سے یہ پوری بات پیش کیا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔